اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے نماز کا طریقہ، جو درست طریقہ ہے احادیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ آپ کو آج نماز کا طریقہ پریکٹیکل طور پر آپ کو بتائیں گے۔ خود میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا نماز پڑھ کر کہ آپ نے کس طرح نماز ادا کرنی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے، وہ بہت اہتمام کے ساتھ نماز کے لیے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ آج کل ہیوی ٹھنڈ اور بعض اوقات ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر لیتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں صحیح طریقے سے نہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، نہ رکوع، یعنی کسی چیز میں بھی وہ کامل نہیں ہوتے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو اس بندے نے جب نماز پڑھی اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے نماز پڑھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ اسے کہا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تو نماز یعنی صحیح پڑھ رہا ہوں، اپنے جو اس کو طریقہ لگ رہا تھا اس طریقے سے وہ کہہ رہا تھا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، لیکن جو طریقہ اس نے پھر نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اچھا طریقہ بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اسے جو طریقہ بتایا وہ آپ JPG فارم میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ تو وہ مکمل حدیث اس کے اوپر ہے، وہ بہت لمبی حدیث ہے، اگر میں اسے بیان کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ میں اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو چیزیں مینشن نہیں کی گئی تو وہ اس میں آپ کو یہاں پر پریکٹیکل نماز میں آپ اسے دیکھ لیں گے۔ وہ مکمل ایسا طریقہ ہے جس میں جو نماز نبی علیہ السلام چاہتے ہیں اس طریقے سے وہ ادا کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ ہے نہیں کہ انسان نماز ادا کرے۔ تو چلے میں 2 رکعت نفل بھی ادا کرتا ہوں۔ تو نماز کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے۔ اب میں نفل ادا کرتا ہوں، اس کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے۔ زبان سے اقرار کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1 ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت کا حاضر کرنا لازمی ہے۔ اگر نیت حاضر نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ نیت لازمی ہے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے سنت پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے۔ تو چلیں میں نماز ادا کرتا ہوں 2 رکعت نفل۔ اللہ اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام تو یہ میں نے 2 رکعت نفل ادا کر لیے اس میں آپ نے رفع دین جو میں نے کیا ہے اب رفع دین کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی دوسری رکعت میں ہوں گے جب آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے جب آپ دوسری رکعت میں ہوں گے جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر اس طرح کریں گے یعنی یہ رفع دین پھر تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو اس کے لیے پھر آپ نے رفع دین کرنا ہے رفع دین کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا جو جس طرح میں نے کیا ہے تو رفع دین یہ جو ہماری کوہنی ہے بس اس کو یوں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے بس یہ طریقہ ہے یہاں سے یہ طریقہ اور پھر میں نے جو ہاتھ باندھے ہیں تو ہاتھ جو اس میں اردو ہے نا ایک ہے ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر اب ناف سے اوپر تو اس کا مطلب ہے اوپر ہوگا نا اب ناف کے اوپر تو ایگزیکٹ کے ناف کے اوپر اس طرح آئے گا تو یہ پھر اس کے بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث آپ JPG فارم میں دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر تو اس میں جو راوی ہے وہ متروک ہے اور یہ سندن یہ حدیث ضعیف ہے تو اس وجہ سے ہم ناف سے جو نیچے باندھتے ہیں وہ حدیث ہمیں ضعیف مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے جو حدیث صحیح ہے تو وہ سینے کے اوپر باندھنا اب سینے کے اوپر یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ یہاں ہاتھ باندھ لے سینے کے اوپر باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اور آپ یعنی یہ جو کلائی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کہیں بھی باندھ سکتے ہیں لیکن جو یہ طریقہ ہے تو اس میں آپ کندھے سے کندھا ملا سکتے ہیں اور پاؤں سے پاؤں آپ کے مل سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے زیرہ بائیں زیرہ کے اوپر نبی علیہ السلام ہاتھ باندھ لیتے تھے تو یہ زیرہ
جو ہے نا یہ کلائی سے لے کر اور پھر یہاں یہ پوری آ جاتی ہے. یہاں پر آپ یہاں تک بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں, اور پورے یہاں تک اگر باندھیں گے تو سب اس طرح باندھیں گے تو کندھے سے کندھا ملے گا. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا. تو یہ کچھ طریقے تھے نماز کا, اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جو حیا کے معاملے ہیں وہاں پر فرق ہے, ضرور ہے, لیکن اور ہاتھ باندھنا, رفع دین کرنا, اور اس چیز میں تو کوئی فرق نہیں ہے. جب عورت رکوع کے لیے جائے گی تو تھوڑا جھکے گی, یہ تو ایک حیا کا معاملہ آ گیا. اس کے علاوہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ایک میں نے بہت مختصر سا طریقہ آپ کو بتایا, حالانکہ نماز کا طریقہ بہت جامع تھا, لیکن میں نے اس کو بہت مختصر اس لیے کیا ہے کیونکہ لوگ آج کل ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, وہ شارٹ سی ویڈیو دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ شارٹ سی ویڈیو میں ان کی نماز درست ہو جائے, کچھ نماز درست ہو جائے. تو یہ رفع دین جو ہے یہ بعض لوگوں کے لیے منسوخ ہے, لیکن یہ منسوخ نہیں ہوا. یہ نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے, اس کو آپ نے ادا کرنا ہے, رفع دین کو ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ٹخنوں سے شلوار کو اوپر رکھنا ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس بندے کی شلوار تہمن جو ہے وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہوئی تو وہ جہنم میں جائے گا, دوزخ میں پھر وہ دھکیلا جائے گا. یعنی اب جس طرح میں نے یہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو میں نے نیچے سے پہنی ہوئی ہے, اس کا تعلق ٹخنوں سے نہیں ہے. جو شلوار ہم نے پہنی ہے جو اوپر سے کپڑا آ رہا ہے تو وہ اس کو اوپر ہونا چاہیے, ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ خود سوچ لیں, اگر اس طرح ایک بندہ نہیں کرتا, اور خاص کر پھر نماز میں, تو جہنم کی آگ کا پھر تذکرہ ہوا ہے حدیث میں. تو اس لیے دنیا کی فکر نہیں کریں, آپ نے سنت کے مطابق چلنا ہے. اور جو طریقہ نماز کا یہ یہاں پر میں نے ادا کیا, یہ بہت ہی شارٹ طریقہ تھا, شارٹ وقت میں. تو اس کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے, اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ.